گردے اگر پیشاب کم بنائیں یا بنانا بالکل چھوڑ دیں تو اس کی پراپر دوا بنتی ہے لائکوپوڈیم 30۔ تقریباً 5-6 سال پرانی بات ہے کہ ایک بچی اپنے والدین کے ساتھ آئی۔ والدین نے کہا کہ اس کا سیدھا گردہ کام نہیں کر رہا ہے، SIUD کہہ رہے ہیں کہ گردے کا انتظام کر رہے ہیں، بدلا جائے گا گردہ۔ میرے پوچھنے پر کہ اس کو بخار ہوا تھا، انہوں نے کہا ہاں بخار ہوا تھا، تو میں نے لائکوپوڈیم 30 دی، دوسرے نمبر پہ یوریبیت دی۔ تقریباً دوسرے تیسرے دن ٹیلی فون آیا کہ اس بچی کا پیشاب کھل گیا ہے۔ وہ لوگ SIUD گئے، انہوں نے بھی اس کو کنفرم کیا، لیکن بہت مشکل سے کافی دفعہ ان کو بلایا، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ گردے نے کام کیسے شروع کر دیا ہے۔ اسی طرح جو بچے پیشاب کرنے سے پہلے روتے ہیں، درد ہوتا ہے، پیشاب نہیں آتا ہے، تو اس کی بھی پراپر دوا ہے لائکوپوڈیم 30۔ یہ جو کیس تھا اسی وجہ سے میں نے ان کو لائکوپوڈیم دی کہ ایسے میں کیسز کئی کر چکا ہوں، پیشاب جن کا کم بنتا ہے، ڈائلیسس کے مریض ہوتے ہیں، تو ان کو بھی لائکوپوڈیم 30 پیشاب میں اضافہ کر دیتی ہے۔ اور سر دوسرا پیشنٹ تھا، وہ دائیں گھٹنے میں تکلیف تھے اسی، اچانک 2-3-4 دن سے وہ اپنے دائیں پاؤں کو اوپر اٹھا نہیں سکتے تھے، جس طرح کی آرمی والے قدم اٹھا کے چلتے ہیں تو شدید درد ہوتا تھا۔ تو میں نے اس سے ایک ہاتھ پہ میڈرینیم 30 ڈالا اور دوسرے ہاتھ پہ لائکوپوڈیم 30 ڈالا، اور تقریباً 2 منٹ بعد پوچھا کہ بھائی دیکھیں، تو وہ اپنے گھٹنے کو سینے تک لے جا سکتے تھے اور درد اس کا نہیں تھا۔ تو الحمدللہ اللہ آپ کو خوش رکھے سر، آپ کے جو فارمولے ہم استعمال کر رہے ہیں، اللہ کرے کہ مزید بھی انشاءاللہ اس میں امپرومنٹ ہو جائے۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر زرگل صاحب، اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ کو اور ایسی ترقیاں دیں، آپ کے ہاتھ میں شفا اور بڑھائے۔ اس کا کوئی وہ نہیں ہے، اگر آپ نے ایک بات نوٹ کی ہے کتابوں میں وہی دیکھا نا، ہمیں مریضوں سے سیکھنا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے، ہم نے کتاب میں لکھ کے ہم پریکٹیکل کر رہے تھے، اب یہ بات ایک نئی سامنے آئی ہے، تو ہم یہی سب سے کہتے ہیں کہ کتابوں میں لکھا ہے، ہمیں پڑھنا وہی ہے، لیکن ہمیں اس کے علاوہ بھی ہمیں آ رہے تجربات پریکٹیکلی آ جاتے ہیں، تو ہمیں اس پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے، اور یہی مقصد ہے کلینکل ایکسپیرینس کا یا ایک دوسرے کو سمجھانے کا۔ اور یہ ہمارے ڈاکٹر ذوالقرنین صاحب نے اچھا ایک ایشو چھوڑا ہے کہ آپ لوگ بتائیں آپ نے کہاں کہاں کیسے کیسے فائدہ اٹھایا، اللہ ان کو خوش رکھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں ایسے آپ لوگوں سے کہوں، انہوں نے یہ بہت اچھا پوائنٹ آپ کو ریز کیا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں اور میں بھی سیکھوں۔ دیکھیں مجھے اور اس میں علم میں اضافہ ہوا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اور جب آپ لوگ وائز بنایا کریں تو اپنا انٹروڈکشن بھی کرا دیا کریں۔ آپ نے نہ اپنا نام بتایا، نہ اپنی بتایا کہ کس علاقے سے آپ نے ہیں۔ آپ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ کالی مرچ 30 وہی جو میدی کی جگہ پہ دبا کے رکھنے سے درد ہو اسی وقت آرام آ جاتا ہے، بالکل جی۔ اور اسی طرح ایلومینا 30 گلے میں جو نگلنے میں تکلیف ہو اسی وقت الحمدللہ آرام آ جاتا ہے۔ اب دائیں ٹانگ کی شیاٹک پین میں میڈرینیم 30 اس سے تو آرام آ جاتا ہے۔ بائیں ٹانگ میں سر سفلینیم سے اتنا آرام نہیں تھا، 1-2 میڈیسن میں اور استعمال کرتا تھا، اس سے بھی زیادہ آرام نہیں آتا، لیکن بعض کو آ جاتا ہے بعض کو نہیں۔ میں نے کل میڈرینیم 30 اسی دائیں ٹانگ شیاٹک پین کے لیے اس کے ہاتھ پہ ڈالا اور کچھ وقت بعد پوچھا دیکھیں تو اس سے فرق تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ تو دائیں ٹانگ کے شیاٹک پین پہ بھی ہم ٹرائی کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو سر یہ جو سمٹم آ رہے تھے یہ آپ سے ڈسکس کرنا چاہتے تھے کہ مزید اس میں ہم کچھ کمی بیشی کر سکیں۔ جی السلام علیکم، میں ڈاکٹر شاہ فیصل بون پشاور۔ اچھا، ایک فیمیل تھی، اس کو لیکوریا کی پرابلم تھی، مختلف قسم کے ادویات لے چکی تھی، ہمارے پاس آئی تو ہم نے سمٹمس کے مطابق ان کو ڈاکٹر سید سر وکیل صاحب کی جو فارمولہ ہے لیکونیب ہم نے وہی دے دی۔ تو پھر 2-3 دن بعد اس نے کال کی کہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے، ایک ہی ڈوز سے وہ پرابلم ختم ہوئی ہے، اور کہتی ہیں کہ میرے پاس میڈیسن تو پڑی ہے مگر مجھے کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، مطلب وہ کہتے کہ میں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو ہم دعا گو ہیں ہمارے استاد محترم ڈاکٹر سید وکیل سر کراچی، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں اور بھی برکت عطا فرمائے اور ان کی یہ صدقے جاریہ جو ہے ان کے لیے جنت الفردوس میں ایک اعلیٰ مقام کے ذریعہ بنا دے۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم سر جی، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ سر جی جو آپ کے فارمولے ہیں بہت
بہت ہی اعلیٰ ہے سر، بہت اعلیٰ ہے. ہر ایک کا اپنا رزلٹ ہے سر، ہر ایک کا اپنا ہی رزلٹ ہے سر. الحمدللہ جب ان پیشنٹ کو کھلاتے ہیں تو فوری ہی 2 سے 3 منٹ بعد کہتے ہیں ہمیں سکون ہو گیا سر. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، تندرستی عطا فرمائے. میرے پاس الفاظ نہیں ہے سر جی، کس منہ سے آپ کا شکر ادا کروں سر. اللہ کا بھی شکر ادا کرتے ہیں سر جی، آپ سر ہمارے ساتھ محترم ہیں. وعلیکم السلام. سیف صاحب دیکھیں یہ دانا تو ٹھیک ہو گیا اور دوسرا بھی نکل آیا دوسری آنکھ میں، تو اس کا مطلب اندر گڑبڑ ہے. تو اس لحاظ سے آپ کو کم سے کم 15-20 روز سلیسیا 30 کھانی چاہیے تاکہ آپ کا خون فلٹر ہو جائے اور صاف ہو جائے. لوگ ایکنیشیا اور پتہ نہیں کون کون سی دواؤں میں خون کو صاف کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن میرے حساب سے سلیسیا 30 اس کی پراپر دوا ہے. اس کے آپ کو ثبوت بھی مل گیا. یہی میں اور ڈاکٹروں کو کہوں گا کہ آپ لوگ بھی اسی اینگل سے اس دوا کو سمجھیں. وعلیکم السلام. ملک صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جب مریض کو پہلی دوا دیتے ہیں اس کو سکون ملتا ہے، جب دوسری خوراک کھاتا ہے تو دوا گہرائی میں جا کے کام کرتی ہے، بیماری کو چھیڑتی ہے، تو تھوڑا بہت اونچ نیچ ہوتی ہے لیکن اتنی نہیں کہ وہ مریض پریشان ہو جائے. دوسری بات یہ کہ آپ کو پوری مکمل کیس ٹیکنگ کرنی چاہیے کہ اس کے ساتھ کوئی بخار تو نہیں ہے، تیزابیت تو نہیں ہے، کوئی اور بیماری تو نہیں ہے. دوسری بات کہ یہاں پہ اس جگہ پہ 2 دوائیں اور کام کرتی ہیں آج کل اس وقت جو کر رہی ہیں. ایک ہے گریفائٹس، اس کے علامات یہ کہ مریض کو ڈکاریں بہت آتی ہیں، میٹھا کھانے کی خواہش زیادہ ہوتی ہے، یہ میٹھا کھانے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، تلووں میں جلن ہوتی ہے. دوسری دوا ہے کیلکریا کارب 30، اس کی علامات یہ ہیں کہ ڈکاریں زیادہ آتی ہے مریض کو، انڈا کھانے سے تکلیف ہوتی ہے یا انڈا کی خواہش زیادہ ہوتی ہے، کولیسٹرول کی بھی شکایت ہو سکتی ہے، پیٹ ٹھنڈے رہتے ہیں ایسے مریضوں کے. تو اس حساب سے آپ 2 دوائیں اور سلیکٹ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب دستوں کو سمجھنے میں لاپرواہی نہیں کری گا. اگر ہرا پن ہے، پھٹکی ہے، پھر تو آپ کیمومیلا 30 دے دیں. اگر آپ نے کوئی اور دوا دی تو بچہ بے چین ہو جائے گا، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ ڈائروبیٹ دے سکتے ہیں، 10 فوراً رک جائیں گے.